إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران اسلام، میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم رمضان جیسے بابرکت مہینے میں سانس لے رہے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے اور قیام قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ آج میں اس مجلس کے اندر آپ لوگوں کو روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا۔ تو کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ موضوع ہے آج کا، یعنی کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو سب سے پہلی چیز، روزے کی حالت میں بدن پر پانی بہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہیں گرمی کا موسم ہو، گرمی سے پریشان ہے آدمی، بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں سر پہ پانی بہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطس او من الحر۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر پر پانی بہاتے ہوئے دیکھا، اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے، اور آپ جو پانی بہائے شاید زیادہ پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے آپ نے اپنے سر پر پانی بہایا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے لایا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر گرمی سے زیادہ ہو جائے تو سر پر پانی بہانے سے کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے سرما لگانے سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے انہ کان یکتحل وہو صائم، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ میں روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ ابو داؤد نے اسے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ لے لے یا بیوی کو اپنے باہوں میں لے لے تو اس سے روزہ میں کوئی خلل نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وہو صائم ویباشر وہو صائم وکان املککم لعربہ۔ بخاری۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے حالت میں بوسہ لیتے تھے اور اپنے باہوں میں اپنے بیویوں کو جکڑتے تھے، اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو پاتے تھے، رکھتے تھے۔ اگر اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول ہو، قابو ہو، تو بیوی سے بوس و کنار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو امام احمد نے اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حششت فقبلت وانا صائم، مجھے خواہش ہوئی، جذبہ ہوا، میں نے اپنے بیوی کو روزے کے حالت میں بوسہ لے لیا۔ فقلت یا رسول اللہ صنعت اليوم امرا عظیما فقبلت وانا صائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا قبلت وانا صائم، میں نے روزے کے حالت میں اپنی بیوی سے بوسہ لے لیا ہے۔ قال رأيت لو مضمضت وانت صائم، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر کیا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور تم قلی کر لو تو کیا تمہارا روزہ ٹوٹے گا؟ حضرت عمر نے کہا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمہ، منہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ اسی طریقے سے انجیکشن لگانے میں، اگر مان لیجیے انجیکشن جو بیمار آدمی ہے اس کو انجیکشن لگانا ہی پڑے گا تو لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ انجیکشن جس کے اندر طاقتی دوا ہو، غذائی ہو، اس کے اندر، اس سوئی کے اندر جو کھانے سے بے نیاز کر دے تو وہ سوئی نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے اگر کوئی سو ہے، انجیکشن ہے تو وہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، احتیاط کے ساتھ آپ کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں اور حلق کے نیچے پانی نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں سر۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی پر غلبہ ہو جائے اور قے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں آمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ویسے ہی قے اگر کسی کو آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے احتلام ہونے سے، اگر آدمی سوتا ہے دن کے اندر، روزے کی حالت میں سوتا ہے اور احتلام آ جاتا ہے، محتلم ہو جاتا ہے، یا دن کے اندر مزی آ جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس و اکرمہ کہتے ہیں الصوم مما دخل ولیس مما خرج، روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اندر چلی جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو اندر سے باہر آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے سرما سر میں تیل لگانے یا کنگھی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا، کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو کنگھی بھی کر سکتا ہے، تیل بھی لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، بولتے بولتے کبھی جو ہے حلق سوکھ جاتا ہے تو اپنا تھوک اندر نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عطا کہتے ہیں یبتلع ریقہ، روزہ دار اپنے تھوک کو نگل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میری ماں اور بہنیں کھانا پکاتی ہیں، کھانا پکاتے وقت میں سبزی کا نمک چکھنا یا مرچ چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہانڈی کا اس کو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لا باس ان یتطعم القدر او الشیء، کہ کوئی حرج نہیں ہے روزے دار یا روزے دارنی ہانڈی سے کوئی چیز چکھے، اس کا روزہ ضائع نہیں ہوگا۔ روزہ کس کا ضائع ہوگا؟ جو حلق سے نیچے لے جائے، تو ہانڈی سے چکھنے میں سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طریقے سے ناک میں دوا ڈالنے سے، جب شرط یہ ہے کہ ناک حلق کے نیچے وہ دوا نہ جائے، جیسا کہ حسن کہتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا باس بالصعوت للصائم ان لم يصل الى حلقه، کہ روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنا کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے حلق سے نیچے نہ جائے، تو دوا ڈال لیں گے احتیاط کے طور پر، احتیاط سے، جسے حلق میں نہ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں پچھنا لگانے سے، سنگی لگانے سے، سنگی اور پچھنے کسے کہتے ہیں؟ مان لیجیے کسی بیماری کی وجہ سے بدن کے کسی حصے میں استورے سے کاٹ کر یا سوئی سے یا بلیڈ سے خون نکالنا، اسے پچھنا کہا جاتا ہے، تو روزہ رہ کر کے پچھنے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور تفحص کے لیے خون نکالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگایا تھا، سنگی لگوایا تھا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، کہتے ہیں کہ اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا اور اس کو پلایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو کھلائے پلائے اپنے طرف منسوب کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں غلطی سے کوئی کھا پی لیتا ہے، بھر پیٹ ہی کیوں نہ کھا لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو جو ہم سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ راتوں کو قیام کرتے ہیں، اللہ ہمارے قیام کو تو قبول فرما، اور ہمارے روزے کو تو قبول فرما، ہمارے قرآن کی تلاوت کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہن کے گناہوں کو معاف فرما، اور انہیں نماز کا پابند بنا دے، روزے کا پابند بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔